السلام علیکم۔ جنات کی شادی کا خوفناک منظر آنکھ کو دیکھا واقعہ۔ یہ کہانی یورپ کی مشہور گلوکارہ الزبتھ کی ہے جو مختلف جگہوں پر جا کر گانا گایا کرتی تھی۔ لوگ اس کو اپنی شادیوں پر گلوکاری کے لیے بلاتے تھے۔ یہ عورت اپنے گروپ کے ساتھ دنیا بھر کی مہنگی شادیوں پر جا کر گلوکاری کیا کرتی تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد اس نے گلوکاری چھوڑ دی ہے اور اب دوبارہ کبھی گانا نہیں گائے گی۔ لوگ اس کا انٹرویو سن کر حیران تھے کہ اس کو اچانک کیا ہو گیا اور یہ گانا کیوں چھوڑ رہی ہے۔ اس عورت نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ایک دن اس کو کسی خاتون کی کال آئی۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی پر گانا گانے کے لیے بلایا اور کہا کہ میری بیٹی تمہیں بہت پسند کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ تم اس کی شادی پر آ کر گانا گاؤ، اگر تم نہیں آؤ گی تو میری بیٹی کی دل ٹوٹ جائے گی۔ الزبتھ شادی پر آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسے رات 10 بجے آنے کا وقت دیا گیا۔ وہ اپنے گروپ ممبر کے ساتھ اس عورت کے بتائے گئے ایڈریس پر رات 9 بجے پہنچ گئی۔ ایک عالیشان اور مہنگی ترین شادی لگ رہی تھی۔ ہر طرف لائٹس لگی ہوئی تھی اور ایک طرف بہت تعداد میں گانا پک رہا تھا۔ الزبتھ اور اس کے گروپ ممبر کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اس جگہ پہنچ کر لوگوں کو عجیب سا خوف محسوس ہونے لگ گیا تھا، لیکن آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی عورت جس نے الزبتھ کو گانا گانے کے لیے کال کی تھی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ الزبتھ اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گئی کیونکہ اس کا چہرہ عجیب زردی مائل تھا۔ اس عورت نے جیسے ہی الزبتھ سے ہاتھ ملایا تو الزبتھ پریشان ہو گئی کیونکہ اس کا ہاتھ پتھر کی طرح سخت تھا۔ جب وہ عورت کمرے سے باہر گئی، اس کے گروپ کے ایک ساتھی نے کہا، مجھے اس عورت کو دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ پورا گروپ ہی خوفزدہ تھا، لیکن ان سب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں اتنا خوف کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو ٹھیک 10 بجے باہر بلایا گیا۔ الزبتھ اور اس کے گروپ کے ساتھیوں نے گانا شروع کر دیا۔ الزبتھ نے بتایا کہ یہ شادی بہت بڑی تھی، لیکن اس میں دولہا دلہن نے عجیب سا لباس پہن رکھا تھا، جیسے یہ کسی بہت پرانے دور کا لباس ہو۔ دولہا دلہن بس لوگوں کو دیکھ کر گور رہے تھے اور آنکھیں بھی نہیں جھپکا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجسمے کھڑے ہوں۔ گانا گانے کے دوران الزبتھ کا سر چکرانے لگ گیا۔ اس کو کہا، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، اس عمارت کی دوسری منزل پر جا کر لیٹ جاؤ۔ الزبتھ اس عمارت کی دوسری منزل پر چلی گئی۔ وہاں بے شمار کمرے تھے اور کمرہ خالی تھا۔ اس جگہ عجیب سی بدبو آ رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس جگہ کو صدیوں سے کھولا ہی نہ گیا ہو۔ الزبتھ کو ایک کمرہ کھلا نظر آیا جس میں بیڈ موجود تھا، مگر اس پر بہت زیادہ مٹی جمی ہوئی تھی، جیسے یہاں کافی عرصے سے کوئی آیا ہی نہ ہو، اور کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ الزبتھ کا سر چکرا رہا تھا، وہ اسی بیڈ پر سو گئی۔ الزبتھ نے بتایا کہ اس وقت مجھے ایک عجیب خواب آیا کہ ایک عورت جس نے عجیب سا لباس پہن رکھا ہے جو کہ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اس کی ڈر کے مارے چیخ نکل گئی اور وہ اٹھ گئی جیسے وہ نیچے کی طرف بھاگی
اس کے دروازے کا لاک بند ہو گیا۔ کافی دیر بعد اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی کہ اچانک ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی الزبتھ باہر نکلی اس کو ایک بچہ بھاگتا ہوا نظر آیا جو اس کا نام پکار رہا تھا۔ خوف کے مارے الزبتھ کا سانس نہیں نکل رہا تھا۔ الزبتھ کے مطابق اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ لی ہو اور کوئی اسے اونچی آواز سے کہہ رہا، گانا گاؤ، مجھے تمہاری آواز بہت پسند ہے، اور یہ بھی کہہ رہا تھا، ڈرو مت، میں تمہارے دوست کا دوست ہوں اور بہت وفادار ہوں۔ الزبتھ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگی اور ساتھیوں کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے گروپ کی لڑکی رو رہی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے جیسے ہی اوپر والے فلور پر گئی تو اسے دیوار پر انسانی چہرے بنے ہوئے نظر آئے۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے منہ کے قریب سانس لے رہا ہے۔ اتنی دیر میں کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا اور زور زور سے چیخ کر کہنے لگا، تم لوگوں نے اب دوسرے فلور پر نہیں جانا۔ الزبتھ اور اس کے گروپ کے لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ لوگ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ یہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ان کو دوبارہ باہر گانے کے لیے بلایا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے گانا شروع کیا تو دیکھتے شادی کا سارا منظر تبدیل ہو گیا۔ الزبتھ نے بتایا کہ یہ لوگ عجیب طریقے سے تالیاں بجا رہے تھے اور ناچ گانا کر رہے تھے، اور ان کی ٹانگیں ایسی تھی جیسے بکری کی ٹانگیں ہو۔ الزبتھ نے بتایا کہ اس شادی میں شرکت ایک ایسی عورت تھی جو اونچی آواز میں گانا گا رہی تھی اور ساتھ اپنے بالوں کو کھینچ کر زمین پر پھینک رہی تھی۔ اس سارے کو دیکھ کر یہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور خوف کے مارے ان کی آواز بند ہو گئی۔ الزبتھ نے بتایا کہ ایک طرف بہت زیادہ کھانا پک رہا تھا، اس میں صرف گوشت تھا جو بڑے تھالوں میں رکھا ہوا تھا۔ گوشت کے علاوہ اور کوئی کھانا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران یہ لوگ عجیب سی زبان میں کچھ پڑھنا شروع ہو گئے اور ان کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہو گئی اور چہرے بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ الزبتھ نے بتایا کہ ایک دم یہ تمام لوگ ساکت ہو گئے اور اسی دوران بجلی چلی گئی۔ الزبتھ اور اس کے گروپ کے ساتھیوں نے بھاگنا شروع کر دیا اور کافی دور جانے کے بعد انہیں انسانی آبادی نظر آئی۔ الزبتھ کے ایک گروپ ممبر کی کچھ دنوں بعد موت واقع ہو گئی۔ یہ عورت اتنا زیادہ ڈر گئی کہ اس نے گلوکاری چھوڑ دی اور گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی ہارر سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلے سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔